اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 10 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا ذرا ہٹ کے یاسر پیر زادہ صاحب کا کالم، محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے سسک کر مرتے ہوئے دیکھنا کیسا ہوگا۔ کسی نے اگر یہ منظر دیکھنا ہو تو لاہور آ جائے۔ وہ جو ایک شہر تھا، اس کا دم گھٹ رہا ہے، وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے اور ہم بے بسی سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں۔ کروڑوں لوگوں کی طرح لاہور میرا بھی محبوب ہے، زندگی کا دوسرا عشق ہے۔ اس کی گلیاں، اس کے محلے، اس کے بازار، اس کے دروازے، اس کی رونقیں، اس کا مزاج، اس کے ادیب، اس کے شاعر، اس کی بیٹھکیں، اس کے چوبارے، اس کے باغات، اس کی حویلیاں، اس کے قلعے، اس کی منڈیاں، اس کے دربار، اس کے مجاور، اس کے کالج، اس کی یونیورسٹیاں، اس کی مساجد، اس کے گرجے، اس کی سڑکیں، اس کے اسٹیشن، اس کے مندر، اس کے گردوارے، سب ماضی کا قصہ ہوئے۔ اس شہر کی ایک ایک اینٹ سونے کی تھی اور یہاں گزرا ہوا ایک ایک پل انمول تھا، مگر افسوس کہ اب ہر اینٹ سیاہ ہو چکی اور ایک پل گزارنا بھی مشکل ہو چکا۔ لاہور پر گرد کی جو طے ہم نے چڑھا دی ہے، وہ شاید ہماری زندگیوں میں تو نہیں اتر سکے گی۔ جن جگہوں پر ہمارا بچپن، لڑکپن اور جوانی گزری ہوتی ہے، ان جگہوں سے ہمیں عشق ہو جاتا ہے۔ یہ عشق دراصل لاپرواہی اور بے غرضی سے گزرے ہوئے دنوں کی یادوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس کا ہر لمحہ ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ اس لیے دھرم پورے کی کوئی گلی ہو یا نسبت روڈ کا کوئی محلہ، اس کی یادیں دل سے نہیں جاتی، لیکن یہ وہ محبت ہے جو ہر شخص کو اپنے شہر اور گاؤں سے ہوتی ہے۔ لاہور سے عشق اس سے کچھ بڑھ کر ہے۔ بے شک دنیا میں کئی شاندار شہر ہیں، لیکن یہ شہر اپنے کسی نہ کسی خوبی خاصیت کی بنا پر مشہور ہیں جو کسی دوسرے شہر میں نہیں پائی جاتی۔ مثلاً وینس، لاس اینجلس، روم، لندن، ان تمام شہروں میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ وینس اپنے اچھوتے پن کی وجہ سے، لاس اینجلس ہالی ووڈ کی بنا پر اور روم اور لندن اپنی تاریخ کی بدولت ان شہروں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ لاہور بھی اسی درجے کا شہر ہے۔ جس کو اس دعوے کی حقیقت میں شبہ ہو، وہ کسی ایسے شہر کا تصور کرے جن کی تاریخ سینکڑوں برس پرانی ہو، جہاں بادشاہوں نے قلعے، باغات اور مساجد تعمیر کروائی ہوں، جس کے گرد فضیلیں ہوں اور اس میں 13 دروازے ہوں، قلعے کی دیوار کے ساتھ دریا یا بہتا ہوا شہر کے اندرون محلوں میں حویلیاں، کوٹھے اور پرپیچ گلیاں ہوں، اور یہ شہر خطے کا علمی اور ادبی گہوارہ ہو۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک شاعر، گلوکار، موسیقار بستہ ہو، فلم اور فیشن کا مرکز ہو، اولیاء اللہ نے بھی یہیں ڈیرے جمائے ہوں، اور سلطنت کا سب سے بڑا ریڈ لائٹ ایریا بھی اسی شہر کے وسط میں ہو، تو کیا لاہور کے علاوہ دنیا کا کوئی دوسرا شہر اس پیمانے پر پورا اتر سکے گا؟ لاہور سے محبت خواہ مخواہ نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص لاہور آئے اور اس شہر کا گرویدہ نہ ہو جائے۔ یہاں پیدا ہونے والا تو اس کے سیر میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، چند دن گزارنے والا بھی اس شہر کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ مگر اب یہ باتیں پرانی ہوئیں، اب یہ شہر اینٹ، پتھر اور سریے کا شہر ہے۔ راوی کب سوکھ چکا، 13 دروازوں میں سے چند باقی ہیں، جبکہ زیادہ تر کا نشان ہی مٹ چکا ہے۔ اندرون شہر کی گلیاں اور چبوترے جو کبھی آباد تھے، اب گندگی اور تجاوزات کی بھرمار ہے، ناقابل رہائش ہو چکے ہیں۔ تاریخی حویلیوں کا کوئی پرسان حال نہیں، باغات کی حالت ناگفتہ بہ ہے، اور ہیرا منڈی کب کی ویران ہو چکی۔ اب اس شہر میں ضرورت سے زیادہ فلائی اوور اور انڈر پاس ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ٹریفک کا بے ہنگم شور اور گاڑیوں کا دھواں ہے۔ ان باتوں کے ساتھ بھی ہم رو پیٹ کر جی لیتے، لیکن اب اس شہر پر آسیب کا جو سایہ
اسموگ کی شکل میں چھایا ہے، اس سے ہمارا چھٹکارا مشکل نظر آتا ہے۔ کبھی لاہور کی سردیوں کا شدت سے انتظار کیا جاتا تھا، دسمبر اور جنوری میں ٹھنڈ عروج پر ہوتی تھی اور فروری میں بسنت کو پالا اڑان کہا جاتا تھا۔ اب نہ بسنت رہی اور نہ دسمبر کی دھوپ، اب یہاں دھواں ہے اور گرد آلود فضا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، کیونکہ یہ گناہ ہی تو تھا کہ ہم نے اس شہر میں بے ہنگم تجاوزات کی اجازت دی۔ یہ گناہ ہی تو تھا جو ہم نے راوی میں پورے شہر کی گندگی پھینکتے رہے۔ یہ گناہ ہی تو تھا کہ ہم نے شہر میں ایسی فیکٹریاں اور کارخانے بنا دیے جو نہ ماحول دوست تھے اور نہ ہی کسی قسم کے قانون قاعدے کے مطابق کام کرتے تھے۔ یہ گناہ ہی تو تھا ہم نے گاڑیوں میں وہ ایندھن استعمال کیا جو خطرناک دھواں پیدا کرتا ہے۔ یہ گناہ ہی تو تھا کہ ہم نے شہر کے ارد گرد بنے کھیت اجاڑ کر وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیں۔ یہ گناہ ہی تو تھا کہ ہم نے اس ہرے بھرے شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا۔ یہ گناہ ہی تو تھا کہ ہم کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینک کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ذمہ داری ختم ہوئی۔ دنیا میں بے شمار شہر ایسے ہیں جن کی آبادی لاہور جتنی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہاں بھی اتنی ہی ٹریفک ہے اور ہوائی اڈوں پر بھی کئی گنا زیادہ پروازیں اترتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہاں فضائی آلودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ایسے دو شہر جو اس وقت فوری طور پر میرے ذہن میں آ رہے ہیں، سول اور بینکاک ہیں۔ اس کے علاوہ بیجنگ اور لندن کی مثال بھی دی جا سکتی ہے جو اسی طرح فضائی آلودگی کا شکار تھے، مگر ان شہروں کی حکومتوں نے کئی برس کی انتھک محنت کے بعد اس پر قابو پا لیا۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو نیا اور اس کے بارے میں دانشمندوں، سائنسدانوں اور دور اندیش حکمرانوں نے سوچ بچار کر کے حل نہ نکالا ہو۔ اسموگ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ دنیا اس سے نمٹ چکی ہے، مگر محض اسکول بند کر کے یا کاغذی کارروائی کر کے نہیں، ٹھوس اقدامات کر کے ہم بھی وہ تمام اقدامات کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ویژن درکار ہے اور یہ ویژن مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اسموگ صرف لاہور پر ہی نہیں چھائی ہوئی بلکہ ہمارے دل و دماغ پر بھی چھا چکی ہے، اس لیے نہ کوئی سوچتا ہے اور نہ سمجھنا چاہتا ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ لاہور کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا محبوب دھیرے دھیرے زہر پی رہا ہے اور ہم وہ بد نصیب عاشق ہیں جو اس کی موت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھا ناظرین یاسر پیرزادہ صاحب کا کالم۔ ناظرین آج کل گلے کی خرابی کا موسم ہے اور میں آپ کو اس کے لیے ایک گھریلو ٹوٹکا بتاؤں گا جو آپ کے کچن میں پڑا ہوگا، جس پر آپ کو پیسے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس دفعہ جو ہے مسالہ جات تو لائے ہوں گے، اس میں وہ جو مسالہ ہے وہ آ ہی گیا ہوگا آپ کے گھر میں، اسے کہتے ہیں لونگ۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، مطلب ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، وہ لونگ لینے 10-15 لونگ لیں، انہیں آپ ایسے کریں چمٹے سے پکڑیں اور اسے آگ دکھائیں۔ جیسے ہی آپ اس کو لونگ کو آگ دکھائیں گے وہ لونگ جل جائے گا۔ جیسے ہی وہ آگ پکڑے اسے مسالہ پیسنے والی کٹوری آپ کے گھر میں ہوگی جس میں آپ مسالہ پیستے ہیں، وہ ایک ایک لونگ کر کے جو جل رہا ہے اس میں ڈالتے جائیں۔ اس طرح 15 لونگ جو ہیں وہ آپ کے جلے ہوئے اس میں آ جائیں گے کٹوری میں۔ اتنے ہی لونگ آپ نے بغیر جلے ہوئے لینے ہیں، وہ بھی اس کٹوری میں ڈال لینے ہیں اور ان کا بنا لینا ہے۔ اس کو آپ گرائنڈ کریں گے تو وہ بن جائے گا پاؤڈر، اور اس پاؤڈر کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ کے گلے کی چبھن ہوئی، درد شروع ہوا، آنکھ سے پانی بند ہوا شروع ہوا، ناک سے پانی بہنا شروع ہوا، دماغ جو ہے یہ سر جو وزنی ہوا، بخار ہوا، جسم میں دردیں شروع ہوئیں اور آپ کا ناک یہ خشک ہو کے لال ہو گیا، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور پانی بھی بہہ رہا ہے، اور آپ نے ایسے کرنا ہے انگوٹھے پہ، مطلب ہے کہ ایسے تھوک لگا کے اس کو جو اس کا پاؤڈر ہے اس کو لگانا ہے اور لگا کے اسے تالو پہ لگانا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو تالو پہ لگائیں گے، میری گردن اتنی ساری ہے، جیسے ہی وہ اتنی ساری گردن سے یہاں سے نیچے اترے گا، آپ کا جو ہے مطلب ہے کہ گلا جو ہے اسی وقت
ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی چھینکیں آنی بند ہو جائیں گی، آپ کا ناک سے بہنا پانی بند ہو جائے گا، آپ سے آنکھ سے بہنا پانی بند ہو جائے گا، آپ کا سر وزنی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا بخار اتر جائے گا۔ کتنی دیر میں؟ 1 منٹ بھی نہیں ہے، 1 منٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ ٹوٹکا جو ہے 2 مہینے کے بچے سے لے کے آپ کسی بھی عمر کے بچے تک آزمائیں۔ چھوٹے بچوں کو یہ بیماری بہت جلد پکڑتی ہے، اور پھر ان کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ نہ رات کو سونے دیتے ہیں، نہ دن کو سونے دیتے ہیں، نہ آرام آتا ہے گھر والوں کو، نہ پڑوسیوں کو، اور نہ ڈاکٹر کی دوائیاں اس کے کام آتی ہیں، نہ ڈاکٹر کی دوائیوں سے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس بچے کو آپ انگلی سے لگا کے ایسے اس کی زبان پہ چٹائیں گے، جیسے ہی آپ اس کی زبان پہ چٹائیں گے 1 منٹ کے بعد وہ بچے کا ٹمپریچر 0 ہو جائے گا، وہ بچہ اٹھ کے کھیلنا شروع کر دے گا، رونا دھونا اس کا بند ہو جائے گا، وہ بچہ اشاش بشاش ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹکا جو ہے اس کو آپ ضرور آزمائیں، اپنے محلے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب بہن بھائیوں کو، غریب دوستوں کو یہ ضرور بتائیں، تاکہ وہ بھی ڈاکٹر کی دوائیوں سے بچیں، کیونکہ ہر انسان کو ہر تو بیماری لگتی ہے۔ ڈاکٹروں کی فیسوں سے بچیں، ڈاکٹروں کی دوائیوں سے بچیں، ڈاکٹر کے انجیکشنوں سے بچیں، اور فوری آرام پائیں۔ چٹکی بجاتے آپ کو یہ آرام ہوگا۔ پھر اس کے بعد جن کو کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے گلے کا آپریشن ہوگا، وہ بھی اسی طرح اس کو لگائیں، اور یہ کوئی 8-10 دن وہ اس کا استعمال کرتے رہیں متواتر۔ مطلب ہے کہ آپ بھی اس کو ہر روز لگائیں گے، کم سے کم 3-4 دن تو آپ کو لگانا پڑے گا۔ جو عام بیمار ہے، جو مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر جن کا گلا خراب ہے، وہ ہفتہ ایک اس کو ہر روز اس کو اسی طرح لگائیں گلے میں، اور پھر روغن بادام لیں، روغن بادام کا 2 قطرے اس ناک میں، 2 قطرے اس ناک میں ڈالیں، مطلب یہ کہ رات کو سوتے وقت۔ ان کا علاج 100%، اور ان کے دوبارہ آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا آپریشن نہیں ہوگا، اور شرطیہ نہیں ہوگا، آزمایا ہوا ہے۔ اب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ ٹوٹکا اسے ضرور آزمائیں۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو ضرور آزمائیں، اسے ضرور آزمائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سب گھر والوں کو بتائیں، اور ڈاکٹر کی فیسوں سے بچیں۔ شکریہ۔